ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دے کے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ چاہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، یعنی ایک جماعت تو وہ ہے جسے ڈرانے اور نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے اعتبار سے۔ تبلیغ کرنے والے کو تو فائدہ ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان پر عذاب مقدر ہو چکا ہے ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے۔ اور اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف ان کو ڈرائیں جو نصیحت پر عمل کریں اور بن دے کے رحمان سے ڈریں۔ ایک جماعت وہ ہے جن کو ڈرانے سے فائدہ ہوتا ہے، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ اسی طرح عموم کے ساتھ ہدایت دیتے رہیں، اور آپ کی نصیحت سے فائدہ تو انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو کچھ لوگ مذاق بناتے ہیں اور ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں، اور بعض آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں، تو محبوب جو مذاق بناتے ہیں ان سے اعراض کیجئے، اور جو آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں انہی لوگوں کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا ذکر جو ایمان لاتے ہیں، فرمایا کہ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے، ذکر پر چلے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن پاک، یا قرآن پاک کی آیات، یا قرآن پاک کے دلائل۔ جو بندہ قرآن پاک کی آیات پر ایمان لاتا ہے اور اس کی نصیحتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ ڈرانے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا رحمان سے ڈرے۔ رحمان سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو شخص رحمان کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرے اور برے عقائد اور برے کاموں کو ترک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک ہے لفظ اللہ اور دوسرا ہے لفظ رحمان۔ ان دونوں میں علماء کرام نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ کہ لفظ رحمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی زیادت سمجھ میں آتی ہے، اور لفظ اللہ یا اللہ کے جلال اور اس کی حیبت کو بتاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی کسی جگہ لفظ اللہ رحمت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اور کبھی کبھی رحمان کا لفظ غضب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وخشی الرحمن بالغیب، بن دے کے رحمان سے ڈرے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال و حیبت والا ہے، لیکن اس سے تم نا امید مت ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم والا ہے، پھر بھی اس کے عذاب سے بے خوف مت ہونا۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے دھوکہ نہ کھائے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لئے رب نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی والعذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بے حد معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم فرمانے والا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تو یہ ہے، اگر کوئی بلی کو باندھ کر کے بھوکا رکھ دے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ کا کرم اتنا ہے کتے کو پانی پلا دے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا
جو رحمان سے بن دے کے ڈرتے ہیں۔ بن دے کے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بن دے کے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے الگ الگ اقوال کو نقل کیا۔ بن دے کے ڈرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے ڈرے، یا حشر کے ہولناکیوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے ڈرے، یا دوزخ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے پہلے ڈرے، اللہ پر ایمان لے آئے، ایسا بندہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بہت ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو ناجائز کام نہیں کرتا ہے اور لوگوں سے شرم کرتا ہے، اپنی مذمت سے ڈرتا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو دیکھتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس وقت ناجائز کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو جس طرح وہ لوگوں کے سامنے برے اور غلط کام نہیں کرتا، ایسے تنہائی میں بھی اللہ سے حیا کرتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا، وہ نصیحت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا معنی غیب سے مراد ہے قلب، یعنی انسان دل سے اللہ سے ڈرے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ بہت ڈر رہا ہے لیکن دل میں اس کے اللہ کے خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، ایسے بندے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان کو مغفرت کی بشارت دے دو، یعنی جس کو آپ نے عذاب سے ڈرایا وہ ڈر کر کے اللہ کے احکام پہ عمل کرنے لگا، برے کاموں کو ترک کر دیا، اس کو ثواب کی بشارت دے دو۔ ثواب سے مراد کیا ہے؟ ثواب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، نہ دل میں ان کا خیال آیا ہے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بشارت دینے کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، اور اس میں ان کافروں کا رد ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ اس سے پہلے والی آیتیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے والی آیتوں میں توحید کا ذکر ہوا، رسالت کا ذکر ہوا، اب یہاں پر قیامت کا ذکر ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت، آخرت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کو آخرت میں جزا یا سزا دی جائے گی۔ انسان جو ہے وہ اس بات سے جب ڈرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اس آیت میں فرمایا ہم لکھ رہے ہیں، آپ قرآن میں پڑھیں گے جگہ جگہ آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اپنے پہلے بھیجے ہوئے اور بعد میں بھیجے ہوئے اعمال کو جان لے گا، سب پتہ چلے گا قیامت۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو اس کے پہلے بھیجے ہوئے اور بعد میں بھیجے ہوئے اعمال کی خبر دی جائے گی، قیامت میں سب بتایا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص غور کرے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا عمل بھیج رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا سب لکھ رہے ہیں، آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ آثار سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کا وہ عمل جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے، اور دنیا میں انسان کے اعمال کی اچھائی و برائی کے ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو قیامت کے دن اس کی سزا یا اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے دین کا علم پڑھایا، شاگرد پیدا کیے، اب وہ شاگرد جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اس نے کوئی دینی کام پر کوئی تقریر کی، لوگ اس کو سن رہے ہیں، کوئی دینی کتاب لکھی، لوگ اس سے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد بنا دی، مرنے کے بعد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بنا دیا، لائبریری بنا دی، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، غریبوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنا دیا۔ ایسے کوئی بھی ایسا نیک کام جس کا فیض جاری ہے، تو ان نیک کاموں کو اللہ ان تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے باقی رکھا ہے، قیامت
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور برے کام جو ہیں وہ بھی باقی رہتے ہیں. جیسے انسان نے شراب خانہ بنا دیا, جوا خانہ بنا دیا, تو مرنے کے بعد میں بدکاری کے اڈوں میں بدکاری ہوتی رہے گی اور اس کو اس کا عذاب ہوتا رہے گا. کسی نے معاذ اللہ مندر بنا دیا, مرنے کے بعد لوگ بت کی پوجا کرتے رہیں گے, یہ عذاب میں گرفتار رہے گا. کسی انسان نے جو ہے وہ اسی طرح کوئی ایسا غلط کام جیسے فلم اسٹوڈیو بنا دیا, سینما ہال بنا دیا, ویڈیو شاپ بنا دیا, میوزک ہاؤس بنا دیا, یا کوئی بھی ایسا کام کر کے چلا گیا کہ مرنے کے بعد بھی برائی باقی رہتی ہے, تو نیکی اور برائی کے عمل کے بعد میں جاری رہنے کی وجہ سے بندے کو اس کی سزا اور جزا مرنے کے بعد ملے گی. اس کا ذکر بہت ساری حدیثوں میں بھی ہے. حضرت جریر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک عمل ایجاد کیا اسے اس کا اجر ملے گا, اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا, اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور فرمایا جو اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کرے تو اس کو اس برے طریقے کا گناہ ہوگا, اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے اسے ان کا بھی گناہ ہوگا, اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بعد میں جو گناہ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا, یہ کر کے گیا ہے اس کو بھی اس کا وبال ملے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص بھی قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آدم کو اس کے قتل کی سزا سے حصہ ملے گا, کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے پہلا قتل کیا تھا نا, جو بھی قیامت تک قتل ہوتا رہے گا اس کو بھی گناہ ملے گا, اور آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے پہلا قتل کیا تھا اس کو بھی اس کا وبال پڑے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, انسان مر جاتا ہے 3 عملوں کے سوا, اور تو 3 عملوں کے سوا اس کے باقی اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 عمل کون سے باقی رہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے, وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یہ باقی رہتا ہے, جو نیک بیٹا چھوڑ گیا اس کے لیے دعائے خیر کرے یہ بھی باقی رہتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو آثار ہیں, رب نے فرمایا نکتب ما قدموا وآثارهم, جو آگے بھیج دیا وہ بھی آگے پتہ چلے گا, جو آثار چھوڑ گیا پیچھے وہ بھی اس کے لیے باقی رہیں گے. اسی لیے اچھا علماء کرام نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے, آثار سے مراد ہے مسجد جاتے وقت میں جو قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم مراد ہے, اور اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بنو سلمہ نے یہ شکایت کی کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یعنی تم جتنے قدم چل کر کے جاؤ گے مسجد میں اللہ ان سارے قدموں کو لکھ رہا ہے, تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. جتنے قدم مسجد کی طرف جاؤ گے اس کا ثواب تمہیں قیامت کے دن ملے گا. اور حضرت انس کہتے ہیں بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا مسجد کے قریب میں آ جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ کے خالی کیے جانے کو ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے بنو سلمہ تم اپنے قدموں کے نشانات میں ثواب کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اپنے گھروں میں برقرار رہے. انہوں نے کہا تب پھر ہم گھر میں رہیں گے اور اتنی دور سے چل کے آئیں گے, اللہ ہمارے قدموں کو لکھ رہا ہے, قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا. ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو زیادہ اجر ملتا ہے جو اس کے بعد میں زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, اور جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اس شخص سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو اپنی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے, یعنی مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے. تو جتنی دور سے آؤ گے اتنا ہی ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا ہم لکھ رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, تمہارے آثار کو لکھ رہے ہیں, نشان قدم کو لکھ رہے ہیں. آج ہم تو اتنا قریب مسجد کے پاس میں رہتے ہیں اور پھر بھی آنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے, فجر میں تو غائب رہتے ہیں. ہم نے یورپ کے بارے میں سنا, یورپ میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے سردی کے موسم میں جب برف پڑتی ہے تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی کار کے اوپر برف ہی برف ہو جاتی ہے. اور کتنی دور سے آتے ہیں؟ 10 کلومیٹر, 15 کلومیٹر, 20 کلومیٹر تک دور تک جا کر کے فجر کی نماز کے اندر بھی حاضر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو جو شخص زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے, اور وہ زیادہ قدم چل کر مسجد میں آتا ہے زیادہ قدم چلنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ہے حضرت ابی بن کعب سے کہ اہل مدینہ میں ایک بندہ رہتا تھا,
جس کا گھر سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا، وہ تمام نمازیں مسجد میں آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کاش تم ایک دراز گوش خرید لو، ایک گدھا خرید لو، سخت گرمی میں اندھیری راتوں میں سوار ہو کر کے آیا کرو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے قریب ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس بات کی، آپ نے خبر دی تھی، تو بتایا، انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر سے مسجد آنے اور مسجد سے واپس جانے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم نے جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے گدھا نہیں خریدوں گا، میں پیدل چل کے آؤں گا۔ میرے آقا نے کہا کیوں؟ کہا مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری نیت ہے، اللہ تمہیں زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ گن رکھی ہے کہاں پہ گن رکھی ہے؟ بتانے والی کتاب میں۔ بتانے والی کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم نے انسانوں کے جو اعمال لکھے ہیں اس سے پہلے ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ بندہ کیا کرے گا، تو اللہ نے پہلے سے لکھ کر کے رکھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی ہر بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر مقدر کر دی، سب لکھ دیا، سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے فرمایا لکھو، لکھ۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا سب کچھ لکھ دو۔ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں۔ تو ہر چیز مقدر ہے، بندے جب عمل کرتے ہیں تو کرامن کاتبین ان کے اعمال کو ہمارے اعمال ناموں میں لکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ حشر کے دن ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے اور بندے پر حجت ہو۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں رب نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پر نگراں فرشتے ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم لکھتے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو لوح محفوظ، اس کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ لکھا ہوا ادھر ادھر چلا جائے گا، بھول جائیں گے، گم ہو جائے گا۔ کہا کہیں نہیں جائے گا، سب محفوظ ہے، سب محفوظ ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ لوح محفوظ میں اس کو منضبط کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اعمال کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اچھا یہاں پہ فرمایا گیا فی امام مبین، امام، لوح محفوظ کو امام کہا گیا۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی اور اقتداء کی جاتی ہے۔ تو اس کو لوح محفوظ کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی لوح محفوظ میں جس کی جتنی عمر لکھی ہے، جتنا رزق لکھا ہے، سب اسی اعتبار سے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر جو بھی مقدر فرما دیا ہے وہ سب کا سب فرشتے لوح محفوظ کے مطابق اس کو لوگوں کے بندوں کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔ تو فی امام مبین، اللہ نے فرمایا سب لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ قیامت کا دن آئے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی تو ہمارے نوشتے بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فکر عقبہ، موت کی یاد اور غم دنیا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔